السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے نوزوکومیل انفیکشن۔ تو اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج جس ٹاپک پہ یا جس ڈیزیز کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت لازمی ہے آپ سب کے لیے، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ سو what is nosocomial infection یا what are nosocomial infection؟ nosocomial infection کیا ہے؟ تو infection develop and facing after the admission to the hospital which pass neither presence nor in the incubation period of the time of hospitalization۔ یہ ایک ایسی بیماریاں ہے جو کسی پیشنٹ یا مریض کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں ہاسپٹل میں پھر ڈیورنگ دا ہاسپٹل لائف یا آفٹر دا ڈسچارج، اسی ٹائم جب کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہو اسی ٹائم جو ڈیزیز کاز ہو جاتے ہیں، اور یا جب ڈسچارج ہوتا ہے کوئی پیشنٹ اس کے بعد جو ڈیزیز کاز ہو جاتے ہیں یا انفیکشن کاز ہوتا ہے، دیز آر نوزوکومیل انفیکشن۔ Nosocomial infection become evident during patient state or after the discharge. They are also known as hospital associated or hospital acquired infection۔ اس کو ہاسپٹل ایسوسیٹڈ یا ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ ڈیورنگ پیشنٹ سٹیٹ، جب کوئی بندہ بیمار ہو اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اسی ٹائم یا ڈسچارج ہونے کے بعد جو ڈیزیز کاز ہوتے ہیں پیشنٹ کو، جو پہلے سے کوئی بندہ بیمار ہے ان کو، تو دس از نوزوکومیل انفیکشن یا ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن یا ہاسپٹل ایسوسیٹڈ انفیکشن۔ دیز انفیکشن کاز ڈیو ٹو دا پیشنٹ اون فلورا۔ یہ کیسے کاز ہو جاتے ہیں یا کب یا کیوں کاز ہو جاتے ہیں؟ تو یہ ڈیورنگ یہ کاز ہو جاتے ہیں پیشنٹ اون فلورا سے، کیونکہ نارمل فلورا جو ہے اسکن پہ یا ادر مختلف جو سسٹم ہے ہیومن باڈی کی اندر، تو ان کی وجہ سے، ان کی نارمل فلورا کی وجہ سے یہ ڈیزیز یا نارمل مائکرو بایوٹا کی وجہ سے یہ ڈیزیز کاز ہو سکتے ہیں، یا کراس انفیکشن فرام میڈیکل ایکوپمنٹس، کیونکہ ایک ہاسپٹل میں جب پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے یا اس کا کوئی آپریٹ ہوتا ہے تو اسی دوران یا اسی ٹائم مختلف ایکوپمنٹس جو ہے یوز کی جاتے ہیں، جیسا کہ کیتھیٹرز وغیرہ ہے یا نیڈلز یا سرنج وغیرہ، جتنی بھی ایکوپمنٹ یوز کی جاتے ہیں، یا جب کسی کی ٹیتھ کا مسئلہ ہو، دانتوں کا مسئلہ ہو، اس ٹائم بھی یہ انفیکشن کاز ہو سکتے ہیں ایکوپمنٹس جو یوز کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے، یا یہ کراس انفیکشن فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ، ایک مریض جو ہاسپٹل میں پہلے سے ایڈمٹ ہو ان پیشنٹ سے دوسری مریض کو بھی یہ کاز ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی نوزوکومیل انفیکشن کہا جاتا ہے۔ پھر ہے آئی وی انفیکشن۔ آئی وی انفیکشن کا مقصد ہے جو سرنج نیڈلز وغیرہ جو یوز کی جاتے ہیں، کسی پیشنٹ کو ڈرپ یعنی سیرم وغیرہ یا انجیکشن جو لگاتے اسی کی تھرو آئی وی انفیکشن ہو سکتے ہیں، یا انڈوسکوپی جو ہو پیشنٹ کا کیا جاتا ہے اس دوران بھی میڈیکل ہاسپٹل انسٹرومنٹ یوز کی جاتے اس سے بھی ہو سکتا ہے، یا ہاسپٹل انوائرمنٹ سے بیڈز وغیرہ، بیڈز ہے انوائرمنٹ آپ ہاسپٹل ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیزیز کاز ہو سکتے ہیں، یا ریسپائریٹری ایکوپمنٹس یا وینٹیلیٹر کی تھرو یا نیبولائزر کی تھرو بھی یہ انفیکشن جو کوئی بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اسی دوران کاز ہو سکتے ہیں، یا جب کوئی پیشنٹ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی یہ انفیکشن جو ہے کاز ہو سکتے ہیں۔ اس کی بہت سارے مختلف وجوہات ہے، یا جو ہاسپٹل کا جو ایئر سسٹم ہے یا جو مختلف ایکوپمنٹس ہے یا وینٹیلیٹرز یا بیڈز ہے یا وہاں ہاسپٹل میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی وجہ سے یہ انفیکشن کاز ہو سکتے ہیں۔ تو ویورز،
یہ آج کا ٹاپک تھا نوزوکومیل انفیکشن کے حوالے سے. یہ بہت لازمی ہے اور سب کو جو ہے نا کیئر بھی کرنا چاہیے. جب کوئی پیشنٹ کو ایڈمٹ کرتے ہو اسی ٹائم احتیاط کرنا چاہیے. ہاسپٹل انوائرمنٹ جو لوگ وہاں کام کرتے ہو لیبارٹریز کے اندر یا فارمیسی کے اندر، تو ان لوگ کو بھی جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس یہ بھی یوز کرنا چاہیے. ہاسپٹل میں جو لیبارٹری کے اندر مختلف ٹیسٹ وغیرہ جو کرتے ہیں، لیب ٹیکنالوجسٹ ہے یا مائکرو بایولوجسٹ، جتنی بھی لوگ ہیں وہاں ہاسپٹل کے جو سٹاف ممبرز ہیں، سب کو یا جتنی ڈاکٹرز ہیں جو اسٹیٹوسکوپ وغیرہ یوز کرتے ہیں یا تھرمامیٹر، تو ان سب کو جو ہے نا کیئر کرنا چاہیے. اس سے پیشنٹ کو بھی نوزوکومیل انفیکشن ہو سکتے ہیں یا ہاسپٹل کی سٹاف ممبر کو مختلف ڈیزیز کاز ہو سکتے ہیں. یہ آج کا ٹاپک تھا. ویورز، اگر کسی کو کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، اور اپنے جتنی بھی دوست ہیں میڈیکل کے ریلیٹڈ فیلڈز ہے ان سب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرو. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.